یہ تو شیخ آپ فرق بتائیں جی. لیکن اگر ہم عوام کو دیکھیں گے تو برادرز کی طرف جو ہے عوام کا میلان بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھی بہت اہم سوال ہے یہ. بردرز کی طرف عوام کے میلان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عام شخص کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من چاہا جواب مل جاتا ہے. جی، جس طرح کا جواب چاہتے ہیں یہ بردرز اسی طرح کا جواب انہیں دے دیتے ہیں. اہل علم کے یہاں خشیت ہوتی ہے. کسی بھی مسئلے پر بولنے سے پہلے وہ اپنے آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ اس مسئلے پر بولنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، میرے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے اس مسئلے پر بولنے کی. اگر ان کے اوپر کوئی سوال پیش کیا گیا، علم نہ ہو اس سوال کے تعلق سے، تو جواب نہیں دیتے، اللہ عالم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ علماء سے جا کر کسی مسئلے کو پوچھیں تو بہت سارے سوالوں کا آپ کو جواب نہیں دیں گے. سلف سے لے کر آج تک اہل علم کا یہی حال ہے. جی بالکل صحیح، کہ وہ سوالوں کا جواب دینے سے پہلے اچھی طرح جانچ پرکھ کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اگر علم نہ ہو تو معذرت کر لیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھیں، میرے پاس اس سوال کا علم نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہم کا جواب نہیں دے پاتے. ہم بھی اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ہمیں جواب نہیں دے پاتے. بردرز کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ان کے پاس ہر سوال کا جواب تیار ہوتا ہے، بلکہ آن دا اسپاٹ اسٹیج پر ہی کھڑے کھڑے اسی وقت جواب تیار کرتے ہیں اور سامنے والے کو دے دیتے ہیں. اور سامنے والا ان کی عقلی باتوں کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا یہ جواب قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. چونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا، تو یہ کیا کرتے ہیں، لاجیکلی ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لاجیکلی سامنے والے کو کسی بھی طرح خاموش کرنا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں یہ. اور ہر سوال کا جواب دیتے بھی آپ نے کبھی کسی بردر کو نہیں سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے. یا اہل علم سے یا ہم سے جو بڑے علماء ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں، کبھی آپ نے نہیں پایا ہوگا. تو چونکہ عوام کو فوراً ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اس لیے وہ ان کی طرف فوراً مائل ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ نمبرنگ کا مسئلہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، آیت اور حدیث کا نمبر لوگوں کو بیان کرتے ہیں. کسی چیز کو بیان کیا اور اس کے اتنے نمبرات. بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں یہ بردرز کی مجبوری ہوتی ہے نمبر بیان کرنا. اچھا، انہی نمبرات والے نصوص کو ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے فلاں حدیث کا اتنا نمبر بتایا تھا، بخاری میں اتنا نمبر ہے، وہ حدیث ذرا پڑھ کے سنا دیں، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ان نمبروں کا کیا حال ہے. بلکہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، زبر زیر اگر نہ لگا ہوا ہو تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے. نہیں پڑھ. تو نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، لیکن مکمل ایک صفحے کی حدیث کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے. عوام کیا سمجھتی ہے کہ ان کا نمبر بیان کرنا ان کی ذہانت کی دلیل ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کی مجبوری ہے نمبر سے کام چلانا. جی، کیونکہ یہ پڑھ نہیں سکتے، اور جب کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی تو ایک سطر کے اندر فاش قسم کی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. کیونکہ یہ ابتدائی درجات میں جو صرف اور نحو کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہوتے، فاش قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ نمبر سے کام چلاتے ہیں اور عوام مرعوب ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں ان کے پاس ہی اصل علم ہے. جی، حالانکہ ہمارے پاس اصل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمبر کون سا بیان کیا یا کون سی آیت بیان کی یا کون سی حدیث بیان کی. اصل یہ ہے کہ جو وہ دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل حقیقت میں منہج سلف کے مطابق وہی مفہوم اس کا ہے جو انہوں نے بیان کیا یا کوئی دوسرا مفہوم ہے. صرف ہمارے یہاں حوالہ کافی نہیں ہے. یہ تو صرف نمبر سے کام چلاتے ہیں. خوارج، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ جیسے گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں جی،
وہ تو باضابطہ پورا پورا نص پڑھتے ہیں، نس پڑھتے تھے. پوری آیت پڑھتے ہیں، پوری حدیث آپ کو سنا دیں گے. صحابہ اکرام کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ اکرام تھے، خوارج نے قتل کرنا شروع کیا. ان صحابہ اکرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، جی ان کے خلاف تلوار اٹھائی. جی خوارج ان صحابہ اکرام کو اپنی تلواروں سے قتل کرتے تھے اور کیا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں ان صحابہ اکرام کو قتل کر کے، نعوذ باللہ. اور اپنے اس عمل کے لیے وہ قرآن سے دلیل پیش کرتے تھے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. قرآن سے وہ دلیل دیتے تھے اور صحابہ اکرام کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب سوچیں کہ اگر کوئی قرآن سے بھی دلیل دے اور اس کا وہ مفہوم نہ ہو تو ہم قبول کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کیا کہتے تھے ان خوارج سے؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ آپ نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل تو اپنی جگہ پر برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ارید بها الباطل، لیکن مسئلہ یہاں پر اصل مفہوم اور مراد کا ہے. یہ جو آپ نے مراد بیان کی، تفسیر جو بیان کی، یہ باطل تفسیر ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں جو تفسیر بیان کی تھی وہ تفسیر یہ نہیں ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص نمبر کیا پوری آیت پڑھ کے سنا دیں لیکن اس کا وہ مفہوم نہ ہو جو سلف صالحین نے لیا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. تو اصل نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کس کا ہے کہ وہ منہج سلف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا یہی معنی ہے یا نہیں ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہی معنی ہے یا نہیں؟ پڑھنا پڑے گا پھر، اور یہی کام وہ نہیں کرنا چاہتے. تو چونکہ عوام کو فٹافٹ جواب مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، اور ہر کوئی آسان پسند ہوتا ہے. آج ہمارے عوام کے یہاں وہ دینی شعور نہیں ہے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام کی طرف رجوع کرے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے، اس کے لیے مال اور محنت کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہیں ہے ہمارے ہاں وہ بیداری. آج لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فٹافٹ جواب چاہیے، اس لیے فوراً گوگل کھولتے ہیں اور وہی سوال ٹائپ کیا، فوراً جواب مل گیا، خوش ہو گئے. تو چونکہ ان بردرز کے پاس فوراً ان کو جواب مل جاتا ہے اس لیے بہت جلدی ان کی طرف مائل ہوتے ہیں.